السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج آپ کو ہم بتائیں گے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ۔ نماز طریقہ سنت کے مطابق نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو ہو کے نہایت ادب کے ساتھ کھڑا ہو جائے، پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھے، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے اور کانوں کی لو سے لگائے اور انگلیاں سیدھی قبلہ رخ رکھے۔ پھر نیت کر کے میں اللہ کے لیے فلاں نماز پڑھتا ہوں۔ پھر ہاتھ باندھے اس طرح کہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں کلائی کے سرے پر ہو اور بیچ کی 3 انگلیوں کو باندھے لے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق۔ عورتوں کے لیے طریقہ نماز کچھ فرق ہے، مردوں کی طرح نہیں۔ عورت جب نماز کے لیے کھڑی ہو تو اپنے دونوں بازو بدن کے ساتھ ملائے، رکوع کے وقت زیادہ جھکنے کی بجائے صرف اتنا جھکے کہ ہاتھ گھٹنوں کو چھو لیں اور کہنیوں کو جسم کے ساتھ ملا کر رکھیں۔ سجدے میں مرد اپنے پیٹ کو رانوں سے الگ رکھتا ہے مگر عورت اپنے پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے۔ عورت سجدے میں اپنے دونوں بازو زمین پر بچھا دے، مرد کی طرح اوپر نہ رکھے۔ اتحیات میں بیٹھتے وقت مرد بائیں پاؤں کو بچھا کر بیٹھتا ہے اور دائیں پاؤں کھڑا رکھتا ہے، لیکن عورت دونوں پاؤں کو داہنی طرف نکال کر زمین پر بچھا کر بیٹھے۔ عورت کی آواز مرد کی طرح بلند نہیں ہوگی بلکہ آہستہ پڑھنا افضل ہے۔ سلام پھیرتے وقت عورت اپنی گردن زیادہ نہ گھمائے، بس ہلکی سی جنبش دے، یعنی خلاصہ یہ ہے کہ مرد نماز میں زیادہ کھلا انداز رکھتا ہے، بازو کھلے، پیٹ اور رانوں میں فاصلہ، پاؤں کی خاص حالت وغیرہ۔ عورت نماز میں زیادہ سمٹی ہوئی اور پردے کے انداز میں رہتی ہے، بازو جسم کے ساتھ، پیٹ اور رانوں کو ملا کر، آواز آہستہ۔ حدیث نمبر 80۔ حضرت عطاء بن رباح تابعی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتے تھے جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے 5 وقت کی نماز کے لیے نکلے گا، اس کے تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عبید بن عمیر تابعی تھے۔ دین اور دنیا میں نیک بختی حاصل کرنے والوں کے لیے خاص عمل کرنے والی ایک عجیب و غریب صورت نظر آتی ہے، یعنی بندہ اپنے نفس کی مشکلات آسان بنانے کے لیے نفل نمازوں کا سہارا لے۔ بزرگان دین کے قلوب پر جو بوجھ پڑتا تھا اور مشکلات حائل ہوتی تھیں، وہ نوافل کے ذریعے رفع ہو جاتی تھیں۔ حضرت حاجت روائی کے لیے 4 رکعت نفل نماز بڑے ذوق و شوق کے ساتھ روزانہ پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے تحت ساری حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کوئی شخص یہ صورت اپنا لے کہ جب بھی اسے کوئی حاجت پیش آئے تو وہ جلدی 2 رکعت نماز پڑھ لے، اس کی حاجت بے پناہ اضافہ کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل نہ صرف دنیاوی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ جسمانی اور روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے۔ بچوں کو بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، گھر میں صفائی رہے گی، اولاد نیک خواہش مند رہے گی۔ اگر کوئی قرض میں ہے تو قرض جلد اتر جائے گا، روزی میں برکت ہوگی۔ جو شخص روزانہ یہ عمل کرے گا وہ اپنے خالق کی طرف سے رحمت اور برکت کا وارث ہوگا۔ اگر دشمن بہت تنگ کرے تو یہ صورت بھی اختیار کر لیں۔ روزانہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ وہ دشمن بے بس ہو جائے گا اور نقصان نہ پہنچائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگے تو چینل کو لائک، سبسکرائب